مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ سامعین کرام، آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے خطیب حرم مکی میں ڈاکٹر ماہر بن حمد المویقری حفظہ اللہ ہے۔ آج انشاءاللہ 6 شوال سن 441 ہجری مطابق 29 مئی 2020 عیسوی کو آپ حرم مکی سے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو فضل و احسان اور سخاوت و نوازش والا ہے۔ اس نے مخلوقات پر اپنی نوازش کو عام فرمایا، انہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلایا۔ وہ عبادت کیے جانے کا سب سے زیادہ حقدار، ذکر کیے جانے والوں میں سب سے زیادہ عظیم، بادشاہوں میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، مدد کیے جانے والوں میں سب سے زیادہ مدد کرنے والا، پکارے جانے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا، دینے والوں میں سب سے زیادہ سخی اور فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ فعال۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و حبیب محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مومنو، حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اپنے مابین صلح صفائی کر لو، اپنی صفوں اور ملکوں کے اتحاد کی حفاظت ارشاد ربانی ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ ہر جگہ کے مسلمانوں، عید اسلام کے شعار میں سے ایک شعار ہے، محبت و اتحاد کی تجدید کا موسم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عید کو خوشی کا موقع بنائے، آپ کی فرحت و شادمانی میں اضافہ فرمائے، اسے خوشحالی و ایمان، امن و امان اور صحت و عافیت کی حالت میں، اور وبا و بیماری کو دور کر آپ پر بار بار لوٹائے۔ اے ایمانی بھائیو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ تو شمار کی جا سکتی ہیں، نہ ہی گنی جا سکتی ہیں۔ یہ ظاہری و باطنی نعمتیں ہیں، بہت ساری مخفی و باطنی نعمتیں واضح و ظاہری نعمت سے زیادہ عظیم ہیں، ارشاد ربانی ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تم انہیں نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ بندے اللہ کی نعمتوں کے گننے سے عاجز و درماندہ ہیں، چہ جائے کہ ان کا شکر ادا کر پائیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور مبارک تعریف، جو نہ مکمل کی جا سکتی ہے اور نہ ختم ہو سکتی ہے، اور جس سے بے نیازی ہو سکتی ہے۔ اے ہمارے رب، یعنی تیری نعمت ہے ہمارے رب لگاتار جاری ہے اور عمر بھر ختم نہیں ہوتی۔ طلق بن حبیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق اس سے زیادہ وزندار ہے کہ بندہ اسے انجام دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں کہ بندہ انہیں شمار کر سکے۔ وہ توبہ کرتے ہوئے صبح کرے اور توبہ کرتے ہوئے شام کرے۔ لوگوں نے اس وبا میں ان 3 بنیادی نعمتوں کو محسوس کیا جن کے بغیر انسان کی زندگی خوشحال نہیں ہو سکتی۔ سنن ترمذی میں حسن سند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں صبح کی اور وہ اپنے گھر میں پرامن، اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، تو گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس حدیث شریف میں نعمتوں کی تذکیر ہے جن کے بہت سارے لوگ عادی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کی قدر و قیمت بھی نہیں محسوس کر پاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں میں پہلی بنیاد وہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا، وہ نفس و اہل اور وطن و مال میں امن و امان کی نعمت ہے۔
ولد حرام کے لیے اپنی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی بنیاد و اصل سے شروعات کی تھی۔ ارشاد ربانی ہے، جب اور یہی وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بلد حرام کے لیے اپنے رب سے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، ارشاد ربانی ہے، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر پناہ گاہ کے امن اور پاکیزہ روزی کی نعمت سے نواز کر احسان کیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم زمین میں قلیل تھے، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسوٹ لے، سو اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ تو جب ملک میں امن عام ہو جاتا ہے، اپنے دین و نفس اور مال و آبرو پر مامون ہو جاتے ہیں تو وہ زمین میں چلتے ہیں، رزق کی تلاش کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اے اللہ، امن و امان کی نعمت پر تیرے ہی لیے حمد۔ ان نعمتوں کی بنیادوں میں سے دوسری بنیاد سلامتی و عافیت طلب کرنا ہے۔ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس پر عافیت لگاتار باقی رہے تو اسے سر و علن میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نعمت معزز ترین احسانات میں سے ہے اور ان افضل چیزوں میں سے ہے جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں کوئی چیز عافیت کے مثل نہیں دی گئی ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ اسے امام احمد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے میں اللہ کی عظیم نعمتوں کی دانی اور خالق کے لیے بندے کی ضرورت کا اعتراف اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مہربانی و عافیت کے باقی رکھنے کی دعا ہے۔ یہ افضل ترین اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین دعا میں سے ہے۔ سنن ترمذی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جو میں اللہ عز و جل سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت۔ پھر میں کچھ دن رکا، پھر آیا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میں اللہ عز و جل سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگو۔ اپنے چچا رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے نبی کی وصیت کا تکرار اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اسے مانگنے کی عظمت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کی شروعات اس سے کرتے تھے اور اپنے دن کا اختتام بھی اسی سے کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں صبح و شام کے وقت نہیں چھوڑتے تھے۔ اے اللہ، میں تم سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میں تم سے دنیا و دین اور اہل و مال میں عافیت مانگتا ہوں۔ سامعین کرام، جہاں تک بنیادی نعمتوں میں تیسری نعمت کی بات ہے تو وہ اس کے لیے اس دن کی خوراک کا حصول ہے، جیسے کھانا اور پانی۔ آپ جانتے ہیں پانی عظیم ترین نعمت ہے۔ قیامت کے دن بندے سے نعمتوں میں سب سے پہلے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا، کیا میں نے تمہیں صحیح سالم جسم نہیں دیا، تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا؟ تو اے میرے مبارک بھائی، اگر آپ قلبی سکون اور بہتر انجام چاہتے ہیں تو دنیاوی امور میں اسے دیکھیں جو آپ سے نیچے ہے، تاکہ آپ پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر جان سکیں، اور دینی معاملات میں اسے دیکھیں جو آپ سے اوپر ہے، تاکہ آپ مولا سبحانہ کے حق میں اپنی کوتاہی کی مقدار کو جان سکیں، پھر اپنے نفس کی تکمیل کی کوشش کر سکیں۔ امام مناوی نے فیض کہا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جمع کر دیا کہ اس کا بدن بیماریوں سے محفوظ ہو، جہاں وہ لگے اس میں اس کا دل مامون رہے، ایک دن کی خوراک کے لیے ضرورتیں اس کے پاس مہیا ہوں، اس کے اہل سلامتی کے ساتھ ہوں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے
تمام نعمتوں کو جمع کر دیا ہے. جو دنیا کا مال ہو جائے وہ اس کے علاوہ کو حاصل نہیں کر سکتا. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے دل کا استقبال نہ کرے مگر ان نعمتوں پر شکر بجا لا کر وہ اس طرح کے انعام کرنے والے کی طاعت میں انہیں استعمال کرے، معصیت میں نہیں، اور اس کے ذکر میں کوتاہی نہ کرے. تو اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عافیت کا لباس عطا کیا ہے، جنہیں صحت و سلامتی، رزق میں کشادگی اور طمأنینہ نفس سے نوازا ہے، آپ سب کو قبول و عمل کے ذریعے نیکیاں کر کے، واجبات ادا کر کے، محرمات سے اجتناب کر کے شکر بجا لانا چاہیے. آپ ان چیزوں کے حریص رہیں جو آپ کو رب سے قریب کریں، نیکیوں کو دگنا کریں، آپ کے درجات کو بڑھائیں، تو آپ شاکرین میں سے ہو جائیں. اے اللہ ہمیں شکر کرنے والوں، ذکر کرنے والوں، ڈرنے والوں، اطاعت کرنے والوں اور تیری طرف رجوع کرنے والوں اور خشیت اختیار کرنے والوں میں سے بنا. اے اللہ تو ہوا قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھل دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حجت کو ثابت کر دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبانوں کو درست کر دے، ہمارے دلوں کے کینوں کو دور کر دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ان دونوں میں موجود آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے. آپ لوگ وہ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، میں اللہ اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اس ذات سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس